الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المساجد واضربوهن فإن أعتنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی عزت و عظمت و جلالت کے تمام معزز مطہر کلمات اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آمین لا تعداد درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، بزرگ و دوستو، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں بیویوں کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں انشاءاللہ العزیز شوہروں کے حقوق کے حوالے سے کہ خواتین پر، بیویوں پر شوہروں کی کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سچ بیان کرنے اور اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ازدواجی زندگی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی، ہمارے گھر کا ماحول اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہم یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں۔ جب میاں اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرے تو عورت کا بھی یہ فرض ہے کہ جو دھوپ اور چھاؤں میں
ہر موسم کی حرارت اور سردی کو برداشت کرتے ہوئے وہ جن کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اس احسان کے بدلے میں وہ بھی آگے سے احسان ہی کرے، وہ بھی ان کی اس نیکی کا بدلہ نیکی سے ہی ادا کرے۔ مگر ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اپنے حقوق لینے کی بات کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق دینے کی طرف آتا ہے۔ آج کے جمعہ کیونکہ بالخصوص خواتین کے لیے ہے، خواتین گھروں میں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی ہر بات مانی جائے۔ اگر وہ اپنی ہر بات منوانا چاہتی ہیں تو انہیں پھر چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر بات کی اطاعت اور فرما برداری، جو فضیلت، جو عظمت، جو مقام رب تعالیٰ نے شوہر کو عطا کیا ہے وہ اس کو مان لے، کیونکہ ہمارے ہاں ہر بندہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کے حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ شوہر کو اللہ نے بیوی کے اوپر فضیلت عطا کی، اور جتنی مرضی بڑی نیک ہو، جتنی مرضی بڑی ہو، شوہر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ نے مردوں کو قوام بنا دیا، نگران بنا دیا ہے، سید بنا دیا ہے، سردار بنا دیا ہے عورتوں کے اوپر۔ اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو، اپنے خاندوں کو اپنا سردار مان لے، اپنا مالک مان لے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی اور اسے نیچا دکھانے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اسے اپنا نوکر بنا کے رکھنے کی کوشش کرتی ہے، تو نوکر کی بیوی نوکر ہی ہوتی ہے، بادشاہ کی بیوی ملکہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے خاوند کو اپنا سید اور سردار مانے گی تو اللہ نے جو رتبہ اس کے شوہر کو عطا کیا ہے اس وجہ سے وہ بھی اپنے گھر کی ملکہ اور سردار بن جائے۔ اگر وہ اپنے شوہر کو حقیر اور گھٹیا ہی سمجھے گی تو کبھی بھی وہ عورت مقام مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے شوہر کی عظمت اور شان کو بیان کیا قرآن مجید میں، فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک درجہ بلند مقام عطا کیا ہے۔ مردوں کو اللہ نے، خاوندوں کو، شوہروں کو اللہ نے بیویوں کے اوپر ایک رتبہ الگ عطا فرمایا ہے۔ کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا اس کا حق ہے عورت کے اوپر۔ سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام ابن شیبہ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام حاکم المستدرک میں نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میری یہ بیٹی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ شادی سے انکار کرتی ہے، آپ اس کو سمجھائیں، یہ میری بات مان لیں۔ آپ نے فرمایا اطیعی ابا کی، اے میری بیٹی اپنے باپ کی اطاعت کرو، جیسے تیرا باپ کہہ رہا ہے اس کی بات کو مان لو۔ وہ آگے سے کہتی ہے لا حتی تخبرانی ما حق الزوج علی زوجتہ، میں اس وقت تک بات نہیں مانوں گی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتا دیتے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے۔ میں شادی کروں تو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، اس کے کس کس حق کی ادائیگی کرنی۔ سنو میری پیاری بہنوں،
جنہوں نے ابھی ہونا ہے انہیں اپنے شوہر کا مقام اور عزت سمجھ لینی چاہیے کہ اس کو اللہ نے کیا رتبہ عطا کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کان به قرحة فلحستها او دما ثم لحستها ما ادت حقه۔ فرمایا اے بیٹی اگر تیرے شوہر کو زخم ہو جائے یا تیرے شوہر کے زخموں سے خون رسنا شروع ہو جائے اور ان زخموں کو تو اپنی زبان سے چاٹ کے صاف کر دے پھر بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ عظمت رب نے شوہر کو عطا فرمایا اور بیوی کو یہ حق مان لینا چاہیے کہ جو رتبہ رب نے اسے دیا ہے وہ بھی اسے اپنے مجازی خدا کو وہی رتبہ دے۔ ایک اور حدیث ہے اسی حوالے سے جسے علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں نقل کی ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة لا تؤدي حق اللہ حتى تؤدي حق زوجها۔ کوئی عورت اس وقت تک اللہ خالق و مالک کا حق ادا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ پہلے اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرے گی۔ جو اپنے اللہ کا حق ادا کرنا چاہتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا حق بھی ادا کرے۔ ایک اور حدیث ہے جسے امام احمد بن مسلم میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر۔ فرمایا کسی مرد کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، کسی انسان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی دوسرا انسان سجدہ کرے۔ یہ اس وقت نبی اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی جب سیدنا معاذ بن جبل یمن سے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آگے کہا اللہ کے رسول وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو، اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے، تو میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں اور میں نے سجدہ کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بشر کسی بشر کے سامنے سجدہ رہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا اگر یہ صحیح ہوتا کہ کوئی بشر کسی بشر کو، کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرتا لَأَمَرْتُ لِلْمَرْأَةِ أَن يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا بِعَصْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، کہ پھر میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس وجہ سے جو عظمت، جو شان اور جو مقام رب نے اس کے عطا کیا۔ تو یہ عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں مرد کے برابر نہیں ہوں اور نہ ہی مرد سے آگے نکل سکتی ہوں۔ مرد کو، شوہر کو اللہ نے عورت کے اوپر فوقیت دی ہے، عظمت دی ہے، شان دی ہے۔ اب شوہر کے حقوق کا یہ تقاضا ہے، جو عظمت، جو شان آپ نے اس کو عطا کیا اس کا یہ تقاضا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جو بات شوہر کہے اس کو وہ مینوان اسی طرح پورا کرے۔ سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے آئی اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے یہ کام ہے۔ تو نبی اسلام نے اس کے کام کو سنا، پھر آپ نے فرمایا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بڑی روبدار اور مہذب خاتون لگتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا آزاد زوج انت، کیا تو شادی شدہ ہے، شوہر والی ہے؟ قالت نعم، تو اس نے کہا ہاں میں شوہر والی ہوں، میری شادی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیف انت لہ، تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، کیسا رہن سہن ہے، کیسے معاملات کرتی ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی میں اس کی
سوائے ان کاموں کے جہاں میں عاجز آ جاؤں، جو کام میرے بس میں ہی نہ ہو، جو میں کر ہی نہ سکتی ہوں، اس کے علاوہ میں اس کے ہر کام کی اطاعت کرتی ہوں، فرما برداری کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنْ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تو پھر یاد رکھ تو کہاں کھڑی ہے، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے۔ اگر اس کی اطاعت، فرما برداری، اس کے حقوق کی ادائیگی کرتی رہے گی تو یہ تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو نے اس کی نافرمانی کی اور اس کی روگردانی کی، اس کی بات کو نہ مانا، اسے اذیت دی، تکلیف دی، تو پھر یاد رکھو تو اپنے خامد کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، امام نسائی سنن النسائی میں نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے ایو نساء خیر، اے اللہ کے رسول کون سی خواتین بہترین ہیں، کون سی عورتیں اچھی ہیں؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت جسے اس کا شوہر دیکھے اور خوش ہو جائے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وہ تطیعہ اذا امر، جب وہ اس کو کسی کام کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو تو اس کی اطاعت کرے۔ یہ بہترین عورت ہے۔ تو بہترین بیوی کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے، جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حق کی ادائیگی کرنے والی عورت کو بھی بڑی عظمت اور شان سے نوازا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ بھی پھر اس کو عزت، احترام اور مقام و مرتبے سے ضرور نوازتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور پھر اس بندے کو اس کا کوئی اچھا صلہ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں دن کے اندر پڑھنا شروع ہو جائے، وصامت شہرها، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھ لے، وحصنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت بالها، اور اپنے خاوند کی ہر کہی بات کو مان لے، دخلت من ای ابواب الجنت شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو جو عورت اپنے خاوند کا، اپنے شوہر کا حق پہچان لیتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارتی ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور جس دروازے سے اس کا دل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو عورت نافرمان ہو جائے، خاوند کی اطاعت نہ کرے، جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کے الٹ کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، بدزبان عورت ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، 2 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز، عبادت، دعا ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آسمان کی طرف ان کی عبادت، ان کی نماز نہیں چڑھتی، کیونکہ ہر بندے کا نیک عمل سوال کو، جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہ 2 لوگ ایسے ہیں ان کے اعمال ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتے۔ کون کون سے ہیں؟ عبد عبد من موالیہ حتی یرجع، ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر مالک سے بھاگ ہے، یعنی جو اس وقت غلامی کا جو سسٹم تھا اس حوالے سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ غلام ہے، مالک نے پیسے دے کر اس کو خرید لیا ہے، اب وہ اس کی ملکیت کے اندر ہے، مالک کو بتائے بغیر وہ بھاگ جاتا ہے۔ اے مسلمان، اب بھاگ گیا ہے اور اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس آ جائے۔ دوسرا آپ نے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، السلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر امام البانی اس کو نقل کرتے ہیں، فرمایا ثلاثۃ يدخلون ثلاثۃ يدعون فلا يستجاب لهم، تین بندے ایسے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تین بندے ایسے ہیں جو دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ بندہ ہے جو قرض دیتا یا لیتا ہے اور اس پر وہ گواہ نہیں بناتا، لکھتا نہیں۔ قرض دیتے وقت لیتے وقت نہ گواہ بنائے نہ لکھا، ایسے بندے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک معاملہ ہوتا ہے قرض کا، دکاندار آپس میں کرتے ہیں 2-4 منٹ 10 منٹ ایک دن کے لیے، صبح سے شام تک آدھا گھنٹہ گھنٹے کے لیے، یہ 50 روپے دینا، 100-200 روپے دینا، میں بھی شام کو دیتا ہوں۔ یہ معاملہ نہیں، بڑی رقم ہے، پیسے زیادہ ہیں یا کسی چیز کا سودا کر تو اس کے اوپر لکھت پڑھت ضرور ہونی چاہیے۔ اگر وہ بندہ نہیں کرتا تو اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک بندے کو اللہ نے کسی کا وارث بنا دیا ہے، یعنی بچے ہیں چھوٹے، وہ ان کا نگران ہے، محافظ ہے، وہ وارث ان کا بنا ہوا ہے، اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ابھی بچے چھوٹے ہی ہیں، نہ سمجھ ہیں، وہ ان کا مال ان کو دے کر جان چھڑا لیتا ہے، تو ایسا بندہ بھی دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تیسرا جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا رجل کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق، تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس کی بیوی بد زبان ہے اور اس کو طلاق نہیں دیتا، بد زبان بیوی کو وہ اپنی صحبت میں رکھے ہوئے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں کرتا رہے گا تو اللہ اس عورت کی نحوست کی وجہ سے اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی عبادت کا خیال کریں، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کریں، زبان کو میٹھا کر لیں اور اچھی گفتگو کریں، اچھے انداز میں اپنے شوہر سے ملیں اور کسی قسم کی بد زبانی نہ کریں اور گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ عورت پر شوہر کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ عورت اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھے، اسے ناراض نہ ہونے دے۔ اور جو عورتیں، جو خواتین اپنے شوہر کو بلا وجہ ناراض کرتی رہتی ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی، ان کی فرما برداری نہیں کرتی، ان کی بات کو نہیں مانتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس اپنے بستر پر بلائے، فابت، اور وہ عورت آگے سے آنے سے انکار کر دیتی ہے، لعنتها الملائکۃ حتی ترجع، جب تک وہ دوسرے بستر پر سوئی رہے گی ساری رات اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری حدیث میرے محبوب نے قسم اٹھائی اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہا، کوئی بھی مرد جب اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلاتا ہے، فتب علیہ، تو وہ اس کے بلانے کا انکار کر دیتی ہے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنہا، کہ وہ عورت کو بلاتا ہے وہ نہیں آتی تو آسمانوں میں رب العالمین بھی اس عورت سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر دیں۔ فرشتوں کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے، اللہ اس عورت سے ناراض ہو جاتا ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کرے۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر لے اور اس کے حکم کی اطاعت نہ کرے، وہ عورت ایک تو اللہ کے رحمت سے دور ہو گئی، اللہ کی ناراضگی کا سبب مول لے لیتی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے،
اور اسے کہاں تک کرنی چاہیے، کس کس حالت میں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل زوجته لحاجته، جب عورت کو اس کا شوہر اپنی حاجت کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے، فلتجبه، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو مان لے، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ تندور پر کھڑی ہوئی روٹیاں ہی کیوں نہ لگا رہے، گھر کے کاموں کے اندر الجھی بھی کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر فوراً اپنے شوہر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرے۔ شوہر کی اطاعت اور اس کو راضی رکھنا یہ کس قدر اس کے لیے اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت اور اسے ثابت کر دی کہ عورت یہ عبادت شوہر کی موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم، کسی عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس گھر میں موجود ہو اور وہ نفلی روزہ رکھے۔ وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی اس وقت تک جب اس کا شوہر اسے کہے کہ اب تو روزہ رکھ۔ تو اللہ نے یہ مرد کو عزت اور مقام اور عظمت عطا کی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی ہر بات کو مان لے۔ جب عورت اپنے شوہر کی ہر بات کو مانتی ہے، اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے، خوش رکھتی ہے، تو اللہ بھی پھر اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسلام کے ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی کا نام ام سلیم ہے۔ وہ کھیتوں میں گئے ہوئے تھے تو ان کا بیٹا بیمار تھا۔ جب گھر سے گئے تو بیٹا بیمار تھا۔ شام کو جب واپس آئے تو ان کے واپس آنے سے پہلے بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ بیوی نے کہا شوہر کو بری خبر نہیں دیتی۔ اس نے شوہر کے لیے اچھا کھانا بنایا اور بیٹے کو کمرے کی ایک گھر کے سائڈ میں ایک نکڑ کے اندر اس بچے کو لٹا دیا۔ شوہر آیا، شوہر کو کھانا کھلایا۔ شوہر نے کہا بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا سکون میں ہے، پہلے سے اب سکون میں ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ اب اخروی زندگی میں وہ سکون میں ہے، دنیا سے چل بسا ہے۔ خاوند نے اپنی حاجت کا اظہار کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس نے خاوند کی اس حاجت کو بھی پورا کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ گھر میں ایک ماں پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے اپنی حاجت پوری کر رہا ہے اور اس کے پاس اس کا مرا ہوا بیٹا پڑا ہوتا ہے۔ کتنا صبر کیا ہوگا اس ماں نے، اس بیوی نے۔ جب صبح فجر کی نماز کے لیے وہ جانے لگے تو اس وقت بیوی نے بتایا کہ بیٹا تو رات کو فوت ہو چکا۔ وہ بھی حیران ہو گئے کہ اس نے یہ کیسے اس طرح کا معاملہ کیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ ایسا نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، اللہ ان کے اس ملنے کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ پھر ایسی برکت ہوئی کہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو سلمہ کو اللہ نے ام سلیم سے 9 بیٹے دیے اور 9 کے 9 قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ تھے۔ تو یہ عزت احترام جو اپنے خاوند کو عورت دیتی ہے تو اللہ بھی پھر اس عورت کو ضرور عزتوں سے نوازتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت، کوئی بھی عورت، کوئی بھی بیوی اس حال میں فوت ہو جاتی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے، دخلت الجنہ، وہ عورت اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ تو جو عورت اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے اور اسے خوش رکھتی ہے اور
اور اس حالت میں وہ دنیا سے چلی جاتی ہے تو ایسی عورت اللہ کی جنتوں میں داخل ہو۔ اور جو عورتیں اپنے خامدوں کو تکلیف دیتی ہیں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی طریقے سے اذیت دیتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، رسول اللہ بھی صورت سے ناراض۔ آگے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث سماعت فرمائی، سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں، فرمایا جب کوئی دنیا کی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی تو جنت میں جو اس شوہر کی، اس آدمی کی بیوی ہوتی ہے جنتی ہو، وہ وہاں سے اس کے لیے بد دعا کرتی۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ ایک مرد کو دنیا میں دنیا کی عورت تکلیف دے اور جنت میں اس کی بیوی اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اس عورت کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العین، جنت کی حور اسے کہتی ہے لا تؤذی، تو اسے تکلیف نہ دے، قاتلک اللہ، اللہ تجھے برباد کرے، تو اس کو تکلیف دے رہی ہے، فإنما هو عندك دخیل او اوشک ان یفارقک الینا، تو اس کو تکلیف دے رہی ہیں، یہ تھوڑی دیر تیرے پاس ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، اس کے بعد یہ پھر ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کو تکلیف مت دے، تو اس کو تکلیف دے رہی ہے، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے۔ عورت کے خاوند کا عورت پر یہ حق ہے کہ عورت اس کی ناشکری نہ کرے، اس کی دی ہوئی سہولتوں کا شکریہ ادا کرے۔ وہ کما کر لاتا ہے، تھوڑا لاتا ہے یا زیادہ لاتا ہے، وہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا دل خوش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تم نے مجھے کیا دے دیا، یہ کپڑے کیسے ہیں، یہ جوتا کیسا ہے، یہ لباس کیسا ہے، یہ میرے رہنے کے لیے گھر کیسا ہے، یہ بستر کیسے ہیں، یہ برتن کیسے ہیں۔ ایسی بات اپنی زبان پہ نہ لائے، جتنا لائے اس کے اوپر وہ شکر ادا کرے، شوہر کا بھی اللہ کا۔ جو عورت اپنے خاوند کی مشکور ہو اور جو عورت اپنے رب کی مشکور ہو، ایسی عورت اللہ کی جنتوں میں جاتی ہے، اور جو عورتیں اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جاتی ہیں۔ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے نماز کسوف یعنی سورج گرہن ہو گیا تو اللہ کے رسول نماز پڑھانے لگے۔ دوران نماز آپ آگے بڑھے، پھر آپ پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آج تک نماز میں آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ آگے بڑھے ہو، اس طرح آپ نے ہاتھوں کو کیا ہو گویا آپ کوئی چیز پکڑ رہے تھے۔ فرمایا ہاں، میں نماز میں جب آگے بڑھا تو میرے سامنے جنت تھی اور جنت کے انگوروں کے خوشے تھے، تو میرا دل کیا کہ اس میں سے ایک توڑ دوں۔ پھر جب میں قریب ہوا تو میرے سامنے آگ پیش کر دی گئی، جہنم کا منظر مجھے دکھایا گیا، تو میں ڈر کے پیچھے ہو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فَلَمْ أَرَى مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطَّ وَأَفْضَى، میں نے آج تک اتنا گھبراہٹ والا معاملہ نہیں دیکھا، اس قدر جہنم کی ہولناکی کو دیکھا۔ اور پھر میں نے جہنم میں دیکھا وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، کہ اس میں نے اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول کیا وجہ، عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا بِكُفْرِهِنَّ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہروں کا، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ان کے شوہر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور یہ ان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، شوہر احسان پہ احسان کرتا جا رہا ہے اور یہ اس کی ناشکری کرتی جاتی ہے۔ لو احسنت الى احداهن الدهر كله، فرمایا اگر زمانہ بھر بھی پوری زندگی بیوی خاوند اپنی بیوی کے اوپر احسانات کرتا رہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، اور اگر زندگی میں ایک بار کبھی کمی اور کوتاہی ہو گئی تو یہ آگے سے اس کو کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو زندگی میں کبھی تجھ سے بھلائی دیکھی،
شوہر اس کی شکر گزار ہو جائے۔ ایسی عورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو، یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، بہو نے سسر کے سامنے بیٹے کی برائی بیان کی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، شکار پہ چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے بھوکے مرتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے، فرمایا اس چوکھٹ کو بدل لو، یہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں۔ تو ناشکری عورت، اس کی وجہ سے گھر میں نحوست ہوتی ہے، گھر میں نعمتوں کی کمی ہوتی ہے۔ خواتین اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کے پاس فراوانی ہو، اللہ کی طرف سے ان پہ انعامات اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مشکور ہو جائے۔ خاوند کی خدمت کرنا یہ عورت کے اوپر حق ہے شوہر کا۔ خدمت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ معروف طریقے سے جو بھی کام ضرورت کا ہو اس کو کیا جائے۔ مثال کے طور پہ کپڑے ہیں، کپڑوں کا دھونا ہے، استری کرنا ہے اور کھانا بنانا ہے، اس کے جوتے، جو شوہر کی ضرورت کی چیز ہے اس کو وقت پر شوہر کو دینا، یہ شوہر کی خدمت ہے۔ اگر شوہر ان کاموں کے اندر بیوی کی مدد کرتا ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہے، جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں یہ چیزیں بتائی تھی۔ اور اگر نہیں بھی کرتا تو پھر بھی عورت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کے اس کائنات کے اندر عزت و احترام والی کوئی عورت نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بڑھ کے کوئی عظمت والی عورت نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ دکھائے، ہاتھوں پہ زخم ہو چکے ہیں، چکی چلا چلا کر، دانے چکی میں پیس پیس کر ان کے ہاتھوں پر زخم ہو چکے تھے، اور کندھے دکھائے کہ اللہ کے رسول میرے بابا میرے کندھوں کو دیکھیے، یہاں پر بھی نشان پڑ چکے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا تو اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے۔ آپ نے بیٹی سے کہا میری بیٹی میں تجھے وظیفہ دے دیتا ہوں، غلام میرے پاس نہیں ہے، تو وظیفہ لے جا، اس پہ عمل کرتے رہنا اللہ تیرے جسم کی ساری تھکاوٹوں کو، دردوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو تسبیح فاطمہ جو بڑی مشہور ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، رات کو سوتے وقت پڑھنا، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی اسلام نے بتایا۔ عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناپسندیدہ چیزوں سے گریز کرے۔ جن کاموں سے شوہر نے روک دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، عورت کو چاہیے کہ وہ ان کاموں سے باز آ جائے۔ شوہر نے کہا میرے گھر میں یہ لوگ نہیں آنے چاہیے، تو وہ لوگ گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں آنے چاہیے۔ اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر اسے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بیوی شوہر کے مال اور اس کی اولاد اور اس کی عزت کی محافظ ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا دفاع کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کو نیلام نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة رعیة فی بیت زوجها مسئولة عن رعیتها، کہ ہر عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے اور اس سے اس نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے یہ ملکیت دی گئی تھی، تجھے گھر کا خود مختار بنایا گیا تھا، تو نے اس گھر کے ساتھ کیا کیا، اپنے شوہر کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ کیا 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 ہے، اس کے بارے میں تجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ نے نیک صالح اچھی بیویوں کی قرآن میں جو صفات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک ہونی چاہیے، وہ فرما بردار ہونی چاہیے، اور جب شوہر موجود نہیں ہے تو وہ اس کی عزت و مال کی حفاظت کرنے والی ہو، جس چیز کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ اس کو دیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، جو زینت صرف شوہر کے لیے ہے وہ کسی اور کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی ہی حماقت سمجھ لے خواتین کی ہے کہ وہ شادیوں پر تو بنسبت کا جاتی ہیں، اور جب شوہروں کے پاس گھروں میں آتی ہیں تو اگلی تگلی ہوئی ان کے سامنے آتی ہیں۔ یہ غلط ہے۔ شوہر کی عزت کرنا، شوہر کی حفاظت کرنا، شوہر کی نگہبانی کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کی عزت کرنا، شوہر کی حفاظت کرنا،
خواتین یہ چیز یاد رکھیں، وہ عورت جو شوہر آئے اور وہ میلی کچیلی میل سے بھری ہوئی اس کے سامنے بیٹھی ہو، بدبو سے بھری ہوئی اس کے پاس آئے گی، اس کا شوہر دوسری عورتوں کی طرف ضرور متوجہ ہوگا۔ وہ شکایت کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ عورت شکایت نہ کرے کہ میرا شوہر مجھے توجہ نہیں دیتا، مجھے ٹائم نہیں دیتا، مجھے وقت نہیں دیتا۔ وقت وہ کس کو دے؟ گندگی کے ڈھیر کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھتا، جو بیٹھتا ہے وہ خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے کہ جہاں سے اسے خوشبو ملتی ہے، اچھی چیز ملتی ہے، وہ وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اسے اچھا لگے گا وہ اس کی طرف جائے گا۔ اگر تو بن چھوڑ کے گھر میں رہے گی تو تیرا شوہر بھی تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھے گا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ جو زینت اللہ نے انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ زینت صرف اپنے شوہروں کے لیے رکھے، کسی اور کے لیے نہ رکھے۔ بن سور کر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح جاہل عورتیں سڑکوں کے اوپر بازاروں کے اندر پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایسے ایک مومنہ اور صالح اور نیک عورت کی صفت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہ کر رکھتی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ نے کامیاب مومنوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں یہ خواتین بھی شامل ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، غیر محرم مردوں سے باتوں سے اجتناب کریں، ایسے لوگوں سے بھی نہ باتیں کریں جن سے ان کے شوہر پسند نہیں کرتے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان سے بات نہ کرو، تو ان سے بات اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ جب گھر کے دروازے پر کوئی باہر سے دستک دیتا ہے تو اس سے میٹھے میٹھے بول نہ بولے، یا فون پہ جب گھنٹی بجتی ہے تو آدھا گھنٹہ اس پہ باتیں نہ کرتی رہے، سخت لہجے کے اندر وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات اچھی کہنی ہے اور سخت لہجے میں کہنی ہے تاکہ کسی بیمار دل کے اندر یہ مرض پیدا نہ ہو کہ یہ عورت تو مجھے لین مار رہی ہے، اس طرح کی کیفیت کسی کے دل کے اندر نہ آئے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جو راز کی باتیں ہیں وہ باہر کسی دوسری عورت، محلے کے اندر، گھر کی باتوں کو باہر نہ پھیلائے۔ اگر ایسا وہ کرے گی تو پھر یقیناً ان کے رشتے کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ باقی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک مرد کو اور ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے اور ہر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے، تو یقیناً ہمارے گھر جو ہیں وہ بہترین گھرانے بن جائیں گے، امن و سکون والے گھر نظر آئیں گے، بہترین مسلم معاشرے والے گھر نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یعنی ہمیں مردوں کو اور ہماری خواتین کو اللہ اور اس کے رسول کے جو حکم ہیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔